سورہ الکہف آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربک اور رب آپ کا، الغفور بہت بخشنے والا ہے، ذو رحمتی بہت رحمت، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، رحمتی یعنی رحمت والا ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ لو اگر، یؤاخذہم وہ پکڑے انہیں، بما باوجہ اس کے، جو کسبو انہوں نے کمائی کی۔ یہاں کمائی سے مطلب ہوتا ہے گناہ کمانا، یا کمائی کا مطلب یا تو آپ نیکیاں کماتے ہیں یا پھر آپ گناہ کماتے ہیں۔ لَأَجَّلَ البتہ وہ جلدی دے دے، لہم انہیں، العذاب عذاب، اگر وہ گناہوں، انسان کے گناہوں سے کی وجہ سے انسان کو پکڑنا شروع کر دے تو وہ جلدی عذاب دے دے۔ بلکہ لہم ان کے لیے، موعدن وعدے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے نا، سب کے حساب کتاب کا، اللہ چاہے تو اس سے پہلے بھی سب کو عذاب دے سکتا ہے۔ لن ہرگز نہ، یجدو وہ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، موئلن کوئی پناہ گاہ، اس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا اس سے۔ انسان جو ابھی اللہ سے بے خوف ہو کے گھومتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر فوراً عذاب نہیں آتا، وہ سمجھتا ہے کہ بس میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے انسان کے لیے۔ دو طرح کی ڈھیل ہوتی ہے، ایک تو ان کے لیے ہوتی ہے جن کے لیے سزا لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ ان کو ڈھیل اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور پھر اگر وہ حد سے زیادہ، حد سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر دنیا میں سزا ملتی ہے اور وہ ختم کر دیے جاتے ہیں، جیسے فرعون کو ختم کر دیا گیا، یا جتنی ساری قومیں جن کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں ان کو ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک طرح کی ڈھیل ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں انسان کو کہ شاید یہ غلط راستے پر چل کر اس کو احساس ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ تو اسی کے بارے میں بتایا ہے، اگر تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا، بڑا رحمت والا ہے، یعنی جب انسان پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے بخش دیتے ہیں۔ جو کمائی انہوں نے کی ہے، یعنی جو بھی گناہ انہوں نے کمائے ہیں، اگر وہ اس کی وجہ سے انہیں پکڑنے پر آتا، یعنی اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے اسے پکڑنے لگتا تو جلد ہی عذاب دے دیتا، تو فوراً ہی عذاب دے کے انہیں ختم کر دیتا یا انہیں سزا دے دیتا، لیکن ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ وقت دیتے ہیں اس کو، یا تو بندہ پلٹ آئے یا بندہ حد سے آگے بڑھ جائے۔ حد سے آگے بڑھتا ہے تو اسے دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، پھر آخرت میں تو اس کے لیے ہے ہی سزا، لیکن ایک مہلت ہوتی ہے جس سے بندہ پلٹ آتا ہے اللہ کی طرف، رجوع جب کرتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یاد دلائی کہ وہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتے ہیں، جس سے بچنے کے لیے انہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ یعنی ایک وقت ایسا مقرر ہے جو قیامت کا دن ہے، جس میں کوئی انسان، اسے کوئی پناہ گاہ، یعنی کوئی وہاں پر بچانے والا نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ آج لوگ جو ہوتے ہیں وہ بس فور گرانٹیڈ لیتے ہیں دین کو، قرآن کو اتنی امپورٹنس نہیں دیتے، اور پھر جو مرضی چاہے وہ کرتے ہیں، دنیا کمانے میں لگتے ہیں، دنیا کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں بیچ دیتے ہیں، صرف پیسہ پیسہ پیسہ، شہرت، پیسہ، نام، پوزیشن، اس کے لیے۔ اور جب ان کی آنکھ کھلے گی تو پھر میدان حشر ہی ہوگا، اور اس دن جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہیں ہر بات یقین ہو جائے گا کہ ہاں جو بھی وہ کر کے آئے وہ غلط ہے، اور جو بھی ان کو سمجھاتے تھے وہ صحیح سمجھاتے تھے، لیکن اس دن ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کہیں گے کہ اب واپس بھیج دیجئے ہمیں، اب ہم اچھے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تمہیں اچھے کام کرنا ہوتے تو تم دنیا میں ہی کر لیتے، اور اب تمہارے لیے کوئی دوبارہ جانے کی گنجائش نہیں ہے، اور پھر ان کے لیے صرف اور صرف عذاب ہوگا۔